ایک اور موٹیویشنل اسپیکر اٹھا, ایک دفعہ بات کی. یہ مسلمان اسکالر بکواس کر رہے ہیں. ابھی میں نے کل کوشچن بچے پوچھ رہے ہیں, میں نے کدھر سے پٹی پڑھا دی کسی نے تمہیں؟ اسکالرشپ بول رہی ہے اس وقت, اور اس لیے میں اس اسکالرشپ کو غور سے دیکھ کے بتا رہا ہوں. میں نے آپ کو پہلے بھی منع کیا تھا کہ آپ بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دینا میں بند کرنے لگا ہوں آپ کو. انڈرسٹینڈ وی آر ان اسٹیٹ آف وار. اس میں کوئی اور اطلاق ہوتا ہے. آپ کے اوپر اسلام فارغ کرنے کا فتویٰ میں دے سکتا تو دے دیتا. خود پڑھیں, بہت فتوے آپ لوگوں کو دیتے پھرتے. جنگ کے حالات میں آپ نے آئرن ڈوم کی تعریفیں, اور اس کو خود میں نے سنا پاکستان کے مولوی یہاں پہ بیٹھے ہوئے کہ اسرائیل کے مسلمانوں کو آئرن ڈوم نے ایران کے حملے سے بچا لیا. سبحان اللہ. لائک میں یونیورسٹی میں آیا ہوں, کسی دن اسپیشل ویڈیو کر کے بتاؤں گا اسلام کے کون سے پوسٹولیٹس آپ نے دھجیاں اڑا دی. توبہ استغفار کریں, میرا تو خیال ہے اس کے لیے بھی دیر ہو گئی ہے. اور پڑھیں بنو قریظہ کو جب صحابی نے ایسے کیا تھا کہ کتنے دن تک ستون میں باندھا تھا, آیت اسپیشل آئی تھی صحابی کے لیے, کیا اللہ نے اس کو معاف کیا, صرف ایسے کیا تھا بنو قریظہ کے لیے. اور یہ وہی بنو قریظہ ہے بیٹا, ابو بول ابو, وہی بنو قریظہ جس کے لیے آپ نے آئرن ڈوم کے مرثیے پڑھے, ادھر سوری قصیدے. اسرائیل کے اندر بیٹھے ہوئے مسلمانوں کو بچانا مقصد نہیں ہے, سمجھیں. ہم من ہم, یہ حدیث بھی کھول کے دیکھ لیں, کہاں سے نکالی یہ بھی دیکھ لیں, آپ کو حدیثوں کا بہت پتا ہے. ہم من ہم, اتنی بیسکس نہیں آپ کو پتا, اور لڑکوں کو کنفیوز کر رہے کہ آئرن ڈوم نے اسرائیل کے بچے بچا لیے, مسلمان اسرائیل کے اندر بھی رہتے وہی بچ گئے. شاباش. اسے اپروچ کیا کہ بھائی یہ اس طرح بات نہیں ہوئی تھی. اس نے کہا یار میں نے کلپ نہیں دیکھا تھا, مجھے کسی نے علی بھائی کا چھوٹا سا کلپ کاٹ کے بھیجا تھا. چلے ٹھیک ہے, اب میں یہ نہیں کہوں گا. پھر ایک جگہ بیٹھا یہی بات کی, پھر ایک جگہ بیٹھا وہی بات کی, بے شرمی کے ساتھ, صرف ویوز لینے کے لیے. اور صرف بات نہیں کی بلکہ کہا کہ انجینئر صاحب کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی. توبہ استغفار کریں, میرا تو خیال ہے اس کے لیے بھی دیر ہو گئی ہے. پیغمبر سے بھی اگلی اس نے کوئی اپنی نا ایک مسند بنا لی, یعنی شرم نہیں آتی, توبہ بھی قبول نہیں ہوگی, اور کہا کہ یہ کافر ہو چکا ہے. تو یہ دونوں کلاسز اسلام کی خاص شک میں آقا اسلام فارغ کر دیتے ہیں, اسلام سے خارج ہو چکا ہے. یہ دو باتیں کی, اور جب اپروچ کی تو کہتا ہے مجھے کسی نے کلپ دکھایا تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے میں اگنور کرتا ہوں. پھر اگلی ایک پوڈ کاسٹ میں بیٹھا, پھر وہی بکواس کر دی. اس دوران اسلام کے جو اصول ہیں ان اصولوں کے اندر آپ کسی بھی موقع کے اوپر عوام کے اندر یہ والا کانسیپٹ ڈالنا شروع کر دیں کہ آئرن ڈوم جو ہے وہ حافظ اللہ ہو یا وہ مسلمانوں کو بھی بچا لیا, یہ اسلام کی خاص شک کے اندر یہ ٹریزن میں آتا ہے, اسلام سے بغاوت میں آتا ہے. یہ تمام علماء کو پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. اگر مرزا صاحب کو نہیں پتا ان کو چاہیے کہ پڑھ لیں کہ آپ کس پلیٹ فارم پہ ہیں, اس کو ایزی مت لیں. مائکرو فون ایک چھوٹا سا معاملہ نہیں ہوتا, آپ کو اتنے ملینز اور بلینز کی فالوئنگ ہے. آپ نے اگر اس موقع کے اوپر 0.0001% بھی وہ فلیور دکھا دیا جب جنگ کے معاملات میں جو پوری طریقے سے بچے مارا ہمارے, اور آپ نے ان کی بندوق کی, ان کے توپ کی, ان کے توپ خانے کی تعریف کرتے ہوئے ہمارے کسی بھی بچے کے ذہن میں ہلکا سا بھی خوف ڈال دیا, ہلکا سا بھی, یا پھر ان کی تعریف کرتے ہوئے یہ بتا دیا کہ ان کے آئرن ڈوم ہماری بھی حفاظت کر گئی ہے, تو یہ دونوں کلاسز اسلام کی خاص شک میں آقا اسلام فارغ کر دیتے ہیں. تو بتا کریں, مجھے پتا ہے آپ کی نیت ٹھیک ہے, مگر یہ مسئلہ ہو سکتا ہے جنگ کے معاملات وہ اسلام نہیں لگتا, امن کا اسلام. یعنی ان بے شرموں کو یہ شرم نہیں آتی کہ تم چند جملے بول کے سائڈ پہ ہو جاتے ہو, کسی کی لائف کو ورنیبل کر دیتے ہو. سب سے زیادہ میری ویڈیوز دیکھی گئی ہیں اسرائیل کے خلاف, پورا نیریٹو میں نے دیا. تم لوگ تو اسی والے کمروں میں بیٹھ کے تو کوئی 2-4 جملے یاد کر کے تو وہی بار بار ریپیٹ کرتے ہو, ہر جگہ وہی باتیں ریپیٹ کرتے ہو. میں نے پورا 12 پوائنٹس کا نیریٹو دیا, پھر دجال کے اوپر پوری تفصیلی ویڈیو, کہانیاں نہیں, قرآن و حدیث سے. تم لوگ تو اٹکل پچو چلاتے ہو نا, جو نہ قرآن میں لکھا ہوا نہ حدیث میں, اپنی طرف سے بونگیاں بنا کے تو لوگوں کو بتاتے رہتے ہو, دین بنا کے پیش کرتے ہو. 4 کنسیکٹیو ویڈیوز میری آئیں 7 اکتوبر کو جب یہ سارا معاملہ شروع ہوا 2023. ملینز آف پیپل نے وہ ویڈیوز دیکھی. میرا پورا ایک ٹریک ریکارڈ تھا, مجھے کہنا کہ میں یہودوں نصارہ کا ایجنٹ ہوں. پھر یہ بھی جو تازہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ ہوئی نا, وہ جس اینکر نے کی, میں نے اس کو فون کیا. ہلو باجی شبانہ. اب ظاہر ہے اس کے ساتھ میرا بھی ایک تعلق ہے, میں نام نہیں لیتا احتراماً. میں نے کہا یار تم نے کیا حرکت کی ہے, کم از کم پونا گھنٹہ میری اس سے بات ہوئی فون پہ. میں نے کہا مجھے ایمانداری سے بتاؤ تم نے وہ کلپ دیکھا ہے میرا آئرن ڈوم والا؟ کہتے ہیں کلپ نہیں دیکھا, میں نے تو سنا تھا. میں نے کہا تمہیں پھر یہ زیب ہی نہیں دیتا تھا, تم جتنے کانفیڈنس سے ماشاءاللہ بیٹھ کے وہاں سوال کر رہے ہو کہ ہمارا ایمان بھی شرمندہ ہو رہا ہے تمہارے سامنے کہ یہ کوئی ہم سے بڑا مومن ہے. تو بتا کریں, مجھے پتا ہے آپ کی نیت ٹھیک ہے, مگر یہ مسئلہ ہو سکتا ہے جنگ کے معاملات وہ اسلام نہیں لگتا, امن کا اسلام. جب تم نے چیز دیکھی نہیں ہے, اور دوسرا اگر دیکھ لی تو پہلے مجھ سے پوچھتے نا, میرے بارے میں رائے قائم کی تو مجھے فون کرو, میں تو ایک فون کال پہ اویلیبل ہوں تمہارے سامنے. اور تم نے بیٹھ کے یہ سوال کیا, نہیں جی میں وہ کٹنگ کروا دیتا ہوں اپنی پوڈ کاسٹ میں. میں نے کہا میں نے اس کے لیے تو آپ کو کہا ہی نہیں ہے. میرے خلاف جو گالیاں بھی اپلوڈ کی ہیں, میں نے کبھی وہ نہیں کہا کہ وہ آپ ڈیلیٹ کریں. صرف تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم نے اپنی آخرت برباد کی ہے جھوٹا الزام لگا کے, اور قیامت والے دن تم دونوں کا گریبان میں پکڑوں گا, معافی نہیں ہوگی تمہارے لیے. یہ تکفیری سوچ ہے تمہارے اندر. خیر اس نے کہا آپ, میں نے کہا میں نے کیوں کہنا ہے, میں نے یہ کہنا ہے کہ ڈیلیٹ نہ کرو تاکہ تم لوگ اس لیے لوگوں کو پتا چلے. خیر اس نے ڈر کے مارے اس پہ کٹنگ کر دی آن لائن. چلے آپ کو پتا بھی چل جائے گا کہ وہ کٹنگ کیوں ہوئی تھی, وہ اس نے خود کی, اپنی منجی ٹھوک گئے تھے. میں نے اس کو آخری وقت تک منع کیا, میں نے کہا کٹنگ نہیں کرنی, ورنہ تم لوگ اس لیے کیسے لوگوں کو پتا چلے گی. اور میں نے اسے فون پہ کہا کہ میں اس کی کلیریفیکیشن بھی نہیں دوں گا. ہمارے اسٹوڈنٹس کو پتا ہے, ارے 2-4 سر پھرے لوگ, ان کو تو پیغمبر بھی ہدایت نہیں دے سکتا, ہم نے کہاں سے دینی ہے, ہم تو صرف دعوت دیتے ہیں. لیکن وہ ڈیلیٹ ہوئی, پھر ایک خبر بنی, پھر وہ پہلے سے کسی نے ڈاؤن لوڈ کر کے رکھی ہوئی تھی, اس نے اور چینل سے چڑھائی, پھر خبر بنی, وہ تماشا ہی بن گیا. پھر مجھے آج بائی چانس خیال آیا, میں نے کہا آج موقع میں ریبٹل کر دوں. پھر کچھ شیعہ علماء, کچھ سنیوں میں گھسے ہوئے شیعہ علماء, مفتی حضرات, انہوں نے بھی ایک کر کے کلپ میرے خلاف بنانا شروع کر دیا. حالانکہ یہ علماء وہ ہیں جو خود تکفیر کے ڈسے ہوئے ہیں, اور مجھے کہتے ہیں کہ یہ کافر ہو گیا, اسلام سے نکل گیا. بے شرمی کی انتہا ہے. بات کیا تھی, انہوں نے کیا بنا دی. یہ تو اللہ تعالیٰ کا بھی کلپ کاٹنا شروع کر دیں گے. وہ مجھ سے لائیو سیشن میں ایک بندہ یروشلم سے, بیت المقدس سے کال کر کے لائیو سیشن میں لائیو پوچھ رہا ہے, کوشچن آنسر سیشن ہو رہا ہے, اور اس نے ذکر کیا کہ جی میں یو این او کی طرف سے یہاں پہ ڈیوٹی پہ آیا ہوں. میں نے کہا بڑی اچھی بات, کس لیے؟
تو انہوں نے کہا یہاں پہ جو پناہ گزین ہیں ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرنے کے لیے. میں نے کہا یہاں تو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں. چلیں اچھے لوگ بھی موجود ہیں جو مسلمانوں کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں. اس نے کہا ہاں ہم UN کی طرف سے آئے ہیں, کسی مسلمان ملک کی طرف سے تو نہیں آئے, میں UN کا ملازم ہوں. پھر اس نے کئی اور باتیں کی جو پھر فلسطینیوں کے لیے اسرائیل اپنے حق میں استعمال کر سکتا ہے, وہ میں نے پھر اس میں سے ڈیلیٹ کروا دی. وہ بڑی حیران کن باتیں تھیں مسلمانوں کی فیور میں. میں نے کہا یہ اگر انہوں نے سن لی نا تو پھر ہو سکتا ہے UN کے اوپر بھی بندی لگا دیں. وہ میں نے اسی کو ڈیلیٹ کروا دی اتنا پورشن. تو میں نے کہا یار وہ ایران کے ڈرون آئے تھے کیا بنا؟ وہ کہتا ہے 5 منٹ کے لیے سائرن بجے تھے یہاں پہ, پھر سب چیز نارمل ہو گئی. میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا جی آئرن ڈوم سسٹم, اس نے وہ سارے ڈرون گرا دیے. تو میں نے کہا اگر وہ نیچے آ کے گرتے ہیں, کہتے ہیں ہم پہ بھی گر سکتے تھے. اچھا یہ بعض جو ٹیکنیکل لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ جی وہ اگر ٹارگیٹ کے اوپر ڈرون نہ جائے تو وہ خود بخود فضا میں پھٹ جاتا ہے. جس بیوقوف کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ جو شاہد 136 ڈرون انہوں نے بھیجے تھے یہ لوٹرنگ میونیشن ہے. جو لوٹرنگ میونیشن ہوتا ہے یہ ٹارگیٹ اسپیسیفک ہوتا ہے, اور اتنا ٹارگیٹ اسپیسیفک ہوتا ہے کہ جب تک ٹارگیٹ ملتا نہیں ہے یہ شوٹ بھی نہیں کرتا. اس کو لوٹرنگ کہتے ہیں اس لیے کہ ہوا میں گردش کرتا رہتا ہے یہ. تو وہ جتنے تھے وہ ان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ان پہ بھیجے گئے تھے. یہ بات طے شدہ تھی کہ انہوں نے تباہ ہونا ہے, لیکن وہ تباہ کرنے کا جو مقصد تھا, ان کا کرانے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ان کے ساتھ جا کے جو آئرن ڈوم ہے اور ڈیوڈ سلنگ ہے وہ ان کے ساتھ انگیج ہوں. جب وہ ادھر انگیج ہوں گے تو پھر وہ اپنے جو ہائپرسونک میزائل وہ پھینکیں گے. یار یہ باتیں ہمیں بتاؤ گے؟ پاکستان کی جو ڈرون ٹیکنالوجی ہے, میں وہاں 15 سال جاب کرتا رہا ہوں, مجھے پتا ہے کہ کیا صورتحال ہوتی ہے. دنیا میں ٹاپ پہ اس وقت امریکہ ہے, اس کے ڈرون بھی آ کے بلوچستان میں گرے ہیں. ایرر کسی وقت بھی آ سکتا ہے, یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس نے پھٹ جانا ہے. اگر امریکہ کے ڈرون جو ہے نا ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہو سکتا ہے نا, تو باقیوں کے ڈرون چاہیے کوئی نہیں. ظاہر ہے ایک الیکٹرانک ڈیوائس اس کے اندر لگی ہوئی ہے, ایرر تو آ سکتا ہے, ممکن ہے گر سکتے تھے. تو میں نے اس سے کہا عذرائے تفندن یہ بات کی. میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ آئرن ڈوم سسٹم نے صرف یہودیوں کی حفاظت نہیں کی ہے, تم جو مسلمان وہاں پہ ان کی بھی حفاظت کی ہے. باقی آئرن ڈوم صرف آئرن ڈوم نہیں ہے, ان کے پاس ملٹی لیئرڈ ڈیفنس سسٹم ہے. صرف آئرن ڈوم جو ہے وہ مطلب ہے کہ میں دلیری سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی حفاظت شیخ عبد القادر جیلانی نے نہیں کی ہے بلکہ آئرن ڈوم سسٹم نے کی ہے. ایسی بات ہے, بالکل ایسی بات ہے. ماشاءاللہ آپ کو نئی زندگی مبارک ہو. حضرت آئرن ڈوم سسٹم حافظہ اللہ تعالیٰ کی برکت سے آپ کو نئی زندگی مبارک ہو. جی جی, آئرن ڈوم کے کارنامہ یہ بھی ہوا ہے کہ جو کچھ میزائل ایران کے جو ہیں وہ مغربی کنارے میں بھی گرے ہیں, اور ادھر ہمارے فلسطینی بھائی بھی ہیں تو ان کی بچت ہو گئی ہے. ہمارے فلسطینی بھائیوں کی بچت کسی شیخ عبد القادر جیلانی نے یا کسی مسلمانوں کی فوج نے نہیں کی ہے, بلکہ آئرن ڈوم سسٹم نے کی ہے. اور یہ جو ڈرون آئے تھے یہ اس پہ ڈوم آف دی راک پہ بھی گر سکتے تھے, کیونکہ انہوں نے جب مانا یہاں تو وہ تو چھوڑ دیا انہوں نے. تو اس کا مطلب ہے کہ حفاظت جو ہے وہ آئرن ڈوم سسٹم نے کی ہے. بالکل ایسے اگر آپ دیکھیں تو جو مسجد اقصیٰ جہاں وہ موجود ہے ڈوم آف دی راک, اس کے بیک گراؤنڈ میں ہم دیکھ سکتے ہیں انٹرسیپشن کی گئی ہیں, اسے اوپر بھی گر سکتے ہیں. ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں وہ جو ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی اور ان کے ماننے والوں نے جو وہ میزائل چلا کے اس کی حفاظت کی, وہ میں نے دیکھی ہے, لائیو دیکھی ہے. اب اس کا اس سے تعلق تھا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل جو ہے فلسطین کے اوپر جو ظلم کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے. ان ظالم کے بچوں نے, ان ظالموں نے میرے کلپ کو اس طرح پریزنٹ کیا, اور میں ان کو معاف نہیں کروں گا, اور اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی معاف نہیں کروں گا جو ان کے ہتھے چڑھے ہیں اور انہوں نے میری بات نہیں سنی, ان کا کلپ کٹا ہوا سنا. اور پھر اس میں نے ٹانٹ کے طور پہ کہا یہ بزرگ بابے کدھر چلے گئے, وہ کیوں نہیں مسلمانوں کی حفاظت کرتے آ کے, کدھر کے وقت کے غوث اور ابدال. میں نے کہا وہ تو نظر نہیں آ رہے. آئرن ڈوم حفیظ اللہ جو ہے اس نے حفاظت کی ہے. یہ میں نے ایک بزرگ بابوں کے اگینسٹ کے ایک غوث پاک اور یہ اسی طریقے سے حفیظ اللہ بولا جس طرح ہم کہتے ہیں اللہ کے فضل سے یہ ہو گیا, حالانکہ وہ بولا جی اللہ کے غضب سے. تو یہ محاورتاً ایک بات ہو رہی ہوتی ہے, اس کے اوپر کوئی کلپ نہیں کٹتا کسی کا. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قائم و دائم رکھے آئرن ڈوم کو, اور یہ تعریفیں کی ہیں اور کہا جی کمال ہے یہ. اور یہ اس نے مجھ سے بات کی کہ اگر یہ سسٹم نہ ہوتا تو کچھ مسلمانوں کے اوپر بھی ڈرون گر سکتے تھے. اور اس موٹیویشنل اسپیکر نے کہا کہ انجینئر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آئرن ڈوم سسٹم مسلمانوں کی حفاظت کر رہا ہے, وہاں ہمارے بچے قتل ہو رہے ہیں اور یہ اس کو حافظ اللہ کہہ رہا ہے. جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت, تم لوگوں کا حشر جھوٹوں کے ساتھ ہو جو ایک مسلمان کے اوپر جھوٹا الزام لگاتے ہو صرف اپنے چند ڈالرز کی خاطر, فیم حاصل کرنے کے لیے بے شرمو, اور کلپ کاٹ کے جس کا بھی دل کر رہے ہیں نا وہ اسے اپلوڈ کر کے. تو اس طریقے سے پوری بات سنو کیا ہوئی ہے. اس طرح تو قرآن سے بھی ہم کلپ میں نے آپ کو مثالیں دی کہ کاٹے جا سکتے ہیں, یہ بات ہی کچھ اور ہو رہی تھی. اور اس میں شیعہ علماء کو بھی موقع ملا اور مجھے وابیوں کے کھاتے میں ڈالنا شروع کر دیا کہ جی وابی بھی ایران کے خلاف ہے, انجینئر صاحب ایران کے خلاف ہے. میں تو بات ہی کچھ اور کر رہا تھا. میں نے یہ بات کی ایران اتنا ہی کر سکتا تھا, ایران جنگ نہیں کر سکتا, نہ پاکستان کر سکتا, ہمارے پاس اتنی ٹیکنالوجی نہیں, سیدھی سی بات ہے. تو F-35 کا F-72 اور ہمارے F-16 چھوڑے, میں اکیلا خود بغیر کسی بندوق کے کھڑا ہوں, تب پتہ چلے گا کہ بھئی اندر اللہ موجود تھا بھی کہ نہیں. ہم نے اگر F-72 ہمارے پاس ہو اور F-35 ان کے پاس ہو تو پھر ہم نے کون سے اسلام ایمان ٹیسٹ کیا, ایمان ٹیسٹ کیا ہوگا. میں نہیں کہہ رہا ہوں نے مشین اللہ تعالیٰ نے ہی حکم دیا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِنْ قُوَّةٍ, ہم نے بنانے ہیں F-35, ہم نے بھی اور ٹیکنالوجی بنانی ہے, مگر ایمان کے اوپر ٹینٹ نہ ڈالیں اس طرح کی باتیں, کوئی بچے کے ایمان کے اوپر, وہ تو بڑے ہو گئے, وہ چھوٹے. اور یہ آپ کو موٹیویشنل اسپیکر, یہ اینکرز پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے بتاتے ہیں کہ جی وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو ہے نا وہ آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک کبوتر جو ہے وہ چونچ میں پانی لے کے آ رہا تھا. حضرت ابراہیم کی خلیل اللہ جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو گرگٹ نے آگ بھڑکائی اور کبوتر نے وہ کی, نہ وہ آگ بھڑکا پایا نہ کبوتر بجھا پایا, لیکن تاریخ یاد کبوتر کو کرے گی. اس نے کم از کم اس نے کہا کہ میں بھڑکانے میں سے تو نہیں ہوں. تو کبوتروں جاؤ جا رہے شرم, مثالیں وہ دے رہے ہو اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے, میرے اوپر کفر کے فتوے لگا رہے ہو. توبہ استغفار کریں, میرا تو خیال ہے اس کے لیے بھی دیر ہو گئی ہے. ڈالرز کما رہے ہو,
इधर क्या कर रहे हो? जाओ यरूशलेम, बनो कबूतर, तुम्हारा गायबाना नमाज़ जनाज़ा हम यहां से पढ़े। जाते हैं कोई नहीं हो और मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं यूदर सारा का एजेंट होने का। ये आपने दोगली पॉलिसी देखी है? या तो नहीं वहां चले जाए, वहां जाके व्लॉग बनाए। ये पॉडकास्ट यरूशलेम में रिकॉर्ड कर रहे हो कि इंजीनियर साहब हम यहां बैठे हैं, देखें शहादत के लिए आ गए, कहानियां सुने जी, हम शहीद होने के लिए तैयार है। और भाई यहां तो आपने कभी भी नहीं शहीद होना, शहीद होने के लिए वहां जाओ। वो इंजीनियर साहब ने रोका हुआ है, मैंने नहीं रोका हुआ ना, आपका वीजा लगने से मैंने गवर्नमेंट को मना किया हुआ है। मैं तो आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूं। हमारी फौज, एस्टेब्लिशमेंट, एजेंसीज पार्लियामेंट में बैठ के ब्रीफिंग दे रहे होते हैं, अगले दिन अमेरिका की अखबार में सारी वो कहानी छप जाती है। ये परेशान हो जाते हैं, खबर किसने लीक कर दी? बाद में पता चलता है ये साउंड सिस्टम जो लगा हुआ है पार्लियामेंट में अमेरिका शरीफ ने दिया हुआ है। इन्होंने जाके अमेरिका पे झंडे लहराने हैं। ये हमारी यानी लीकेज का आप अंदाजा कर लें। गद्दारी को तो छोड़ दें, गद्दारी हो ना हो एक अलग चीज है, उसके बगैर भी हम कितने वल्नरेबल हैं। हमने कुछ नहीं डेवलप किया, हमने डेवलप ये किया है कि तौहीन मजहब का इल्जाम लगाना है एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे को काटना है, सुन्नी शिया फसादात करवाने हैं, एक दूसरे के ऊपर कुफर के फतवे लगाने हैं। हमने कहना है इमाम काबा के पीछे नमाज नहीं होती है, ये हमने किया। तो फिर ये कुछ निकलना था। और जब कोई समझाता है कि भाई अपने आप को साइंस में, टेक्नोलॉजी में आगे लेके जाओ ताकि काफरों की आंखों में आंखें डाल सको, उसे कहते हैं उधर सारा एजेंट है। मुझे बताएं जब ये हालत होगी आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। ये मेरी बात लिख लें। मैंने कहा था ना 500 साल तक भी ये कौम इस गिरदाव से बाहर निकल नहीं सकती। क्यों निकलेगा? तो वो जो अपने आप को मानेगा कि पहले वो किसी कमजोरी का शिकार है, जो मानने के लिए तैयार नहीं है, उसने अपने सफर का आगाज कहां से करना है? यूरोप ने माना है ना तो तरक्की की है। पहले उनके बच्चे हमारी यूनिवर्सिटीज में आके बगदाद में या स्पेन में पढ़ते थे, उनके बादशाह बकायदा लेटर्स लिखते थे कि हमारे बच्चों को दाखिला दें। जिस तरह आज हमारे बच्चे जो है वो वहां जाने के लिए बेचैन होते हैं। पहली साहब में खड़े हुए बाबे जो है कुरूते नाज़िला पढ़ रहे होते हैं अमेरिका के ऊपर, यूरोप के ऊपर, और आखिरी साहब में खड़े हुए बच्चे जो है वो ग्रीन कार्ड के लिए दुआएं मांग रहे होते हैं। मैं अक्सर लोगों को ना दिमाग खोलने के लिए, जो लोग साइंस से खामखा एलर्जी करते हैं, ये मिसाल देता हूं कि आप इमेजिन करें कि आपका कोई करीबी रिश्तेदार, आपकी बीवी, मां या औलाद में से जिंदगी मौत की कश्मकश में हो हॉस्पिटल में, और डॉक्टर आपको एक टीका लिख के दे और कहे कि आपके इस करीबी रिश्तेदार की जिंदगी अब इस टीके के ऊपर डिपेंडेंट है। ज़ाहिर इस बात के एतबार से, ज़ाहिर अल्लाह ताला ने शिफा रखी है बीमारियों की। आप मार्केट में जाएं और आपको बताया जाए कि ये इसराइल का बना हुआ टीका है और ये पाकिस्तान के मुफ्ती आजम का बनाया हुआ टीका है, या अजमेर शरीफ वालों का, या बगदाद शरीफ वालों का। ईमानदारी से बताएं किसका टीका लेंगे आप लोग? इसराइल का। इससे आप अंदाजा लगाएं कि हमारा लेवल क्या है। लिहाजा हम जब बार बार कहते हैं ना कि अपने आप को टेक्नोलॉजी में आप इंप्रूव करें ताकि आप उनको मात दे सकें, ये ना हो कि हमेशा आप ये गिला शिकवे जारी रखेंगे चूंकि अमेरिका ने हमें पार्ट्स नहीं दिए थे, हमारा हेलीकॉप्टर गिर गया। ये गिला तो बनता ही नहीं, उनकी शराफत है कि वो ये गिला भी सुन रहे हैं। वैसे तो लहदा बैठ के हंसते ही होंगे आपके इस किस्म के गिलों के ऊपर। आप खुद शर्म करें कि आप क्या बात कर रहे हैं, ये आपकी कमजोरी का इजहार है। रियलिटी मेरे भाई यही है। बाकी एसी वाले कमरों में बैठ के कोई वीलॉग बना के आपका खून गरमाने की कोशिश करे और वीडियोस के ऊपर व्यूज लेके डॉलर्स कमाए तो ठीक है, आप खुश रहें ख्वाबों की दुनिया में। जहां इतने ख्वाबों के शहजादे मौजूद हैं, 2-4 और ऐड कर ले अपनी जिंदगी में। बहरहाल रियलिटी इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, रियलिटी बहुत ज्यादा तल्ख है। हम तो सिर्फ आपको समझा ही सकते हैं। आजकल एक क्लिप काफी वायरल हुआ है यूट्यूब पे, तो मिलियंस ऑफ लोग वो क्लिप देख चुके हैं। छोटा सा क्लिप है, 1-1.25 मिनट का। सलाउद्दीन अयूबी के ऊपर एक फिल्म बनाई गई थी, वो उर्दू डबिंग के साथ भी आ चुकी है। उसमें सलाउद्दीन अयूबी का कैरेक्टर उसी शख्स ने अदा किया है जिसने उमर सीरीज के अंदर हजरत अबू बकर वाला कैरेक्टर निभाया। बड़ी जबरदस्त उसकी एक्टिंग है। तो उससे भी आके एक उस वक्त का आप समझ लें मोटिवेशनल स्पीकर लड़ता है आके कि हजरत साहब ये क्या, आप तो मौत से घबरा गए हैं, दुश्मन से घबरा गए हैं और वक्ती तौर पे आपने जंग रोक ली है, पोस्टपोन कर दी है। तो वो फिर उसे समझाते हैं कि भाई मैंने फौज को प्यासा मारना है, मैंने अपने पूरे रिसोर्सेज को मैनेज करना है, उसके बाद मैं अपनी फौज को उतारूंगा। और ये जो पहले शिकस्तें मुसलमानों को होती नहीं है और बैतुल मक़दिस तुम्हारे हाथों से निकल गया, इसी वजह से निकला था। सिर्फ अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करना काफी नहीं है, आपने अपने रिसोर्सेज को मैनेज करना है। तो क्यों नहीं की उनसे जंग? क्यों नहीं? खुदा हमारे साथ है, हरगिज़ उनके साथ नहीं, और फतह शिकस्त खुदा ही के हाथ में है। फतह शिकस्त बिला शुबा खुदा ही के हाथ में है, लेकिन लश्करी इंतजामात, तादाद और मुजाहिदीन की सेहत के साथ साथ पानी भी तो अहमियत रखते हैं। और अगर कुमक ना हो तो दुश्मन का मुहासरा भी नहीं किया जा सकता। क्या आपको पता है इससे पहले कितनी जंगों में खुदा के होते हुए हार गए हम? और ये इसलिए कि इस्तेमाल तक कर चुके थे अपने जहनों का हम। खुदा की मदद नहीं थी, इसलिए कि गुनहगार थे हम। असबाब के बगैर कभी खुदा की मदद नहीं मिलती। लेकिन चूंकि सलाउद्दीन अयूबी के साथ इंजीनियर नहीं लिखा हुआ, उसके खिलाफ कोई क्लिप नहीं आता। वरना ये बातें जो अकल पे मबनी मैं करता हूं कि जब तक आप साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे नहीं जाते आप नॉन मुस्लिम्स का मुकाबला नहीं कर सकते। ये शुरू से हर वो समझदार बंदा करता है जो वाकई मैदान अमल में उतरा हुआ है, जिसने सिर्फ वीडियोस बनानी है, वीलॉग्स बनाने हैं, डॉलर छापने हैं और आपको मीठी नींद सुनाना है। इस किस्म की बातें सुना के प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं करना। प्रैक्टिकली ये हालत है कि उनसे भरे मजमे में पूछा जाए, पॉडकास्ट के अंदर पूछा जाए कि आप टीएलपी को जानते हैं,
कहते मैं तो अल्लाह की कसम जानते ही नहीं हूँ. It shouldn't be a surprise to you कि मुझे TLP के इंफ्रास्ट्रक्चर को और उनकी मैनिफेस्टो. आपसे मेंबरशिप कमिटी थोड़ी पूछ रहा, बट उनके जनरल बिलीफ तो सबको ही पता है. क्या है उनकी जनरल बिलीफ? What do you think? I'm asking. मुझे तो पता ही नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ. आप बताएं. आप एक्सपर्ट हैं, आप पूरे लेक्चर्स देते हैं कि पाकिस्तान का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है, उसमें मसले क्या हैं, उसमें सही क्या होना चाहिए. उसमें जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका नहीं पता आपको. I think मेरे tremors contagious हो गए. Sorry. No, you're actually going through this. No. Don't get riled up, okay? I swear, I mean no harm. नहीं मैं तो वो मीम मुझे याद आ रही है कि कांप काहे रहे हो. I don't know if you've seen it. कांप काहे रही हो? बस निकल गई हवा. इन्होंने जाके ज्यूज और क्रिश्चियंस के साथ लड़ना है जो मुसलमानों से इतना डरते हैं कि उनके बारे में लाने बरात कर देते हैं. एक हमारे मुफ्ती साहब, उन्होंने एक जुर्रत करके क्लिप बनाया इशरा वाले वाक्य के ऊपर. हमारे कुछ मजहबी स्कॉलर्स हैं जिन्होंने जज्बाती तकरीरें कर करके लोगों का ये दिमाग बनाया है. ये वो एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचे हुए हैं जो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं पूरी दुनिया में. अब सोचिए उस खातून का कत्ल कर दिया जाता है या मार दिया जाता, हम क्या ऐसे पाकिस्तानी दुनिया को क्या मुंह दिखाने के काबिल नहीं होते. पहले हमारी हरकतें देख लें आप. इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उस खातून से माफी मंगवाई गई. ठीक है, माफी मंगवाने वालों ने तो उस वक्त कोशिश ये की कि किसी तरह ये जुनूनी और जो पागल किस्म के लोग जमा हुए हैं इनको किसी तरह हम यहाँ से भगाएं. उन्होंने तो इस कोशिश में उस खातून से माफी मंगवाई, वरना हकीकत में उस खातून का माफी मांगना बनता नहीं है. बनता उन लोगों का माफी मांगना है जिन्होंने उसको टॉर्चर करने की कोशिश की. अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करे. और ऐसे जिन लोगों ने इस तरह की प्रोडक्ट तैयार की है ना, जिन किस्म के मौलवियों ने, जो जज्बाती किस्म के बददिमाग मौलवी हैं जिनके पास दीन का इल्म नहीं है, जो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, जिन लोगों ने ये प्रोडक्ट तैयार किए मजहबी स्कॉलर्स ने, अल्लाह उन मजहबी स्कॉलर्स को भी हिदायत. जिसमें उन्होंने कहा इनको कोई दिमागी चोट लगी थी बचपन में तो इस किस्म के मौलवी मुसल्लत हुए हैं. बाद में जब उनको कत्ल की धमकियां मिली, उन्होंने उस वीडियो में से वो हिस्सा काटा, फिर भी तसल्ली नहीं हुई, फिर कमेंट्स किए, फिर भी तसल्ली नहीं हुई, वीडियो यहाँ लिस्ट कर दी और कहते नहीं जीनियस साहब जो है ना, वो अगर इतने दलेर है तो सामने निकल के तो आके मस्जिदों में क्यों नहीं जुमा पढ़ाते, और तुम तो एक वीडियो ना रिकॉर्ड करवा सको. तो उसी जो काम कर रहे हो ना, इस तरह का काम करके तो मैं मीनार पाकिस्तान पे भी चढ़ के तकरीर कर सकना. जो मैं काम कर रहा हूं ना, इसका 1000वां हिस्सा भी तुम करके घर से बाहर निकल के बताओ मुझे. ये हमारी दिलेरी है अल्लाह के बदल से. ये अल्लाह का करम है कि उसने हमें तुम पर और तुम्हारे बड़ों के ऊपर मुसल्लत किया. वरना तुम लोगों का हाल जो है ना वो इसी किस्म का है. सिर्फ बातें कर सकते हो, वाई फायर, प्रैक्टिकली कोई काम नहीं कर सकता. बड़ा मुश्किल काम है मेरे भाई. वीलॉग्स एसी वाले कमरों में बनाना, ठीक है, पैसे लेके कोर्सेज करवाना, तकरीरें करना बड़ा आसान है. अपनी जेब से खिलाना, 1 रुपए का रवादार ना होना किसी का, ये है मुश्किल काम. अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं अल्लाह के फजल से, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह. और मैं अपने स्टूडेंट्स को, चूंकि ज्यादातर नौजवान नस्ल है, जिस तरह पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उन्हें बार बार एजुकेट करता हूं कि ये पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं ये सिर्फ अपने मफाद की खातिर है, इनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है. किसी भी पार्टी के हो, इनके शर से बच जाए, इन्हें मजहबी पेशवा ना बनाए. ये बेड़ा गर्क कर रहे हैं आपका. चाहे एस्टैब्लिशमेंट हो, चाहे पॉलिटिकल लीडर्स हो, चाहे जुडिशरी हो, सब अपने मफादात की जंग लड़ रहे हैं. साथ साथ में इन मोटिवेशनल स्पीकर्स, इन मौलवियों के हवाले से, इन फ्रंटमैन के हवाले से मैं आपको बता रहा हूं कि बच जाए. नहीं बचना तो मेरा तो कोई उसमें कोई चीज टेक के ऊपर नहीं लगी हुई है, ना मेरी कोई चंदा भूख कि मुझे खतरा है कि चंदा कम हो जाएगा, ना कोई मस्जिद, ना कोई मदरसा. अपनी जेब से आपको खिला रहे हैं, नमाजें आपकी मस्जिदों में पढ़ रहे हैं. मुझे तो लूज करने के लिए कुछ भी नहीं है. ये तो आपके साथ मुफ्त में एक नेकी वाला मामला कर रहे हैं कि बच जाए. बाकी प्रोटेस्ट वो जरूर करें, डंके की चोट पे करें. जहां जहां पे प्रोटेस्ट हो आप उसका हिस्सा बने. अभी पिछले 1.5-2 माह से आपको पता है गजा कैंप लगा हुआ है डी चौक के अंदर इस्लामाबाद में. पिछले दिनों एक अशराफिया में से एक कोई लड़का रात के वक्त उसने गालबन शराब पी हुई थी. ये तो स्टैब्लिश हो गया है, मेरी उनसे बात भी हुई है जो वो सारा कुछ मैनेज कर रहे हैं वहां पे. वो भी कह रहे हैं कि ये मतलब कोई एजेंसियों ने नहीं करवाया कि उन्होंने हमें कुचल दिया है कि भी उठ जाए यहां से. इतने महीनों से नहीं उठाया था, आपकी उठाना था. वो कह रहे हैं जनरली एक कोई लड़का था उसने पी हुई थी, तो वो कभी गाड़ी इधर लेके जा रहा था, चढ़ा दी, 2 बच्चे शहीद हो गए वहां पे. FIR कट गई है, वो ड्राइवर भी पकड़ा गया. यहाँ पे फिर वही हंगामा खड़ा कर दिया, एजेंसियों ने बंदे मार दिए. ये ज़ाहिर है ये अगर इस तरह की बदगुमानी कर रहे हैं ना लोग, तो इसमें मुजरिम हमारी एजेंसीज है. जी हाँ, वो ये कुछ करते रहे. अब आपने जो नहीं भी किया होगा वो भी आपके खाते में डलेगा. हाँ, ये 5th जनरेशन वार के नाम के ऊपर जो आपने हमारे ऊपर कीबोर्ड वॉरियर्स मुसल्लत किए थे ना, ये आज आपको काट रहे हैं ना, तो ये आपकी कीवी आगे आई है. ये भुगतनी होगी आपको, झूठ या सच जो भी है. ज़ाहिर है ये पंजाबी में मुहावरा है कि अथाना लाइयां हुई दंदा खोलनी पैंदियां ने, हाथों से लगाई हुई गिरा फिर दांतों से आपको खोलनी पड़ती है. तो वो देख ले, खोलनी पड़ रही है, चीखें निकल रही है एस्टैब्लिशमेंट की भी, जुडिशरी की भी, सियासतदानों की भी. एक दूसरे को कुत्ते की तरह पड़े हुए सारे. पूरे खबरनामे के अंदर कोई पाकिस्तानी अवाम के बारे में खबर भी नहीं होती. फलाने को बेल मिल गई, फलाने को जनाब एसी लग गया, फलाने को कुकर लग गया, फलाने जज ने जो है वो फलां एजेंसी के बंदे को बुला लिया, फलाने ये फलां रिमार्क्स दे दिए, फलां साफी ने ये कर दिया. वो अवाम किधर गई? जब आपकी खबरें ही है ना, तो भाई फिर पाकिस्तान की तरक्की तो मर गया. जब आपने डिस्कस ही नहीं करना, फिर ये साइंस टेक्नोलॉजी ये इसी तरीके से एक नांगे पीर के सामने आप कुरान सही बुखारी सही मुस्लिम की बात करें, उस बेचारे को तो संजय का भी नहीं पता, उसको कुरान हदीस का क्या लेना देना. ठीक है, इसी तरीके से इन लोगों के सामने साइंस टेक्नोलॉजी मुल्क की इकोनॉमी इन चीजों की बातें करना, जिनकी टोटल गेम ये है कि किस पॉलिटिकल लीडर को अंदर करना है, किसको बाहर निकालना है, किसको बेल देनी, किसको नहीं देनी, किससे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवानी, किससे नहीं करवानी, किस जज को ऊपर लेके आना, किस जज को नीचे करना है, किसके कमरे में जो है वो कैमरे फिट करना है, किसके बाथरूम में जाके कैमरे लगाना है. ये हो रहा है ना. तो ये जो इस वक्त हम खड़े हैं ना जहां पे, बिल्कुल हम डिजर्व करते हैं कि हमारी पिटाई हो.
یہاں اگر ہمارے جیسے چند ایک پڑھے لکھے لوگ, سمجھدار لوگ انہیں کوئی بات بتاتے ہیں, سمجھنے کے لیے تیار نہیں. ٹھیک ہے, جس طرح پہلے مارے کھا کے ان کو سمجھ آ گئی کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کا الٹیمیٹلی نقصان فوج کو ہی ہوتا ہے. آج ان کو FATF کے بعد جو ہے وہ یہ سارے دہشت گرد نظر آنا شروع ہو گئے. ہمیں تو پہلے نظر آ رہا تھا کہ یہ دہشت گرد ہے, یہ اپنے اپنے ایجنڈوں کے اوپر لوسام و فیرون. اور اگلی چیز ہمیں سامنے رہو گے جی, اگر آج بھی آپ عقل کے ناخن نہیں لیں گے, یہ سارے کے سارے معاملات اس طریقے سے چلتے رہیں گے. تو وہ جو غزہ کیمپ کی میں بات کر رہا تھا, اللہ کا شکر ہے کہ وہ پکڑا گیا اور ابھی بھی وہ چل رہا ہے سلسلہ. اللہ تعالیٰ جو ہمارے بھائی اس میں شہید ہوئے ان کی شہادت کو قبول کرے اور ان کے گناہوں سے درگزر فرمائے, نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے. اسی طریقے سے اس ویک میں ایک اور خبر اسی حوالے سے, اسی کانٹیکسٹ میں جو آئی ہے, بڑی خوشائند ہے. 3 یورپین ملکوں نے فلسطین کی ریاست کو تسلیم کر لیا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے جناب. یہ گورے میں اتنا حوصلہ ہے. اسپین نے, آئرلینڈ نے, ناروے نے, اور ساؤتھ افریقہ کو تو سلوٹ ہے جی دونوں ہاتھوں سے. کوئی مسلمان ملک نہیں وہ کام کر سکا. ظاہر ہے یہ مقروض ملک انہوں نے کیا کرنا تھا, جو کر سکتے تھے وہ غلام ہیں ان کے. وہاں بھی سعودی ملینز آف ڈالرز لگا کے انہوں نے وہ مقدمہ ون کیا. اور آپ کو پتا ہے اب انٹرنیشنل جو کورٹ ہے جسٹس کی, انہوں نے فیصلہ دے دیا کہ رفح کے اوپر جنگ بندی کر دی جائے. اسرائیل کرے نہ کرے وہ ایک الگ بات, لیکن علامتی طور پہ دنیا نے فلسطین کے مقدمے کو مان لیا ہے کہ فلسطین کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ان کی جینوسائیڈ ہو رہی ہے, ان کی نسل کشی ہو رہی ہے. بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور سلام ہے ساؤتھ افریقہ کو. ہم ساؤتھ افریقہ جیسے بھی نہیں ہو سکے. دیکھیں یہ کہتے ہیں جی صاحب گوروں کی تعریف کرتا ہے, میں نیلسن منڈیلا کی تعریف کیوں نہ کروں؟ تمہارا تو کوئی مرا زندہ بزرگ فلسطین کی کاس کے لیے وہ کام نہیں کر سکا. فیض تو پھر منڈیلا کا جاری ہے. منڈیلا تو قبر میں ہے اور اس کی لیگیسی آگے جاری ہے کہ وہ فلسطین کے حق کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, کیونکہ اس وقت فلسطین کے لوگوں نے ساؤتھ افریقہ کا ساتھ دیا تھا. اور جب ساؤتھ افریقہ آزاد ہوا, نیلسن منڈیلا نے پہلی تقریر میں کہا تھا جب تک فلسطین آزاد نہیں ہوتا ہماری آزادی نامکمل ہے. سلام ہے یار. اور ثابت کیا انہوں نے. یہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کا فیض جاری ہے, تمہارے بزرگوں کا کوئی فیض جاری نہیں ہے, نہ پولیٹیکل لیڈرز کا نہ باقی بزرگوں کا فیض. وہ دیکھو منڈیلا قبر کے اندر ہے اور پیچھے جو حکومت آئی ہے اس نے جا کے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر جا کے اسرائیل کے خلاف مقدمہ کیا, نہ صرف مقدمہ کیا, ون کیا. اور کیا دلائل دیے ہیں وہ کبھی آپ پروسیڈنگ سنیں, وہ ہمارے جو بھائی ہیں دیکھو سنو جانو والے فیصل بڑائک صاحب, انہوں نے اس کو اردو میں بڑے اچھے طریقے سے ڈاکومنٹری بنائی ہے, وہ آپ دیکھیں کس طریقے سے انہوں نے مقدمہ لڑا ہے. اب وہ جو بینجمن جو یہ ہے ان کا نیتن یاہو, اس کے وارنٹ بھی نکلنے والے ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے, تبدیلی اس حوالے سے آئی ہے. اور جو یہ یورپین 3 ملک ہیں, ہم انہیں بھی سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کے مقدمے کو مانا ہے. اور ان ملکوں کے اندر جو احتجاج ہو رہا ہے مسلمانوں کے حق میں, اس کو جس طریقے سے وہ الاؤ کر رہے ہیں. چند ایک واقعات ورسٹ بھی تھوڑے رپورٹ ہوئے, لیکن اوورال جس طریقے سے الاؤ کر رہے ہیں اتنی زیادہ آپ کو مسلمان ملکوں میں نظر نہیں آ رہی. سیدھی سی بات ہے. تو یہ اس حوالے سے انہیں سلام ہے جی. ہم تو بالکل اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور ہم فلسطینیوں کے حق میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات آسان کرے. ہم مسلمانوں کو اتنی طاقت دے کہ ہم طاقت کے زور کے اوپر اسرائیل کی بدماشی کا زور توڑ سکیں. آمین. صلوا علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامة محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین.